اگر قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد صرف سمجھنا ہی ہوتا تو ایک ایک نماز میں چار چار دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ معنی اور مطلب کے لیے ایک دفعہ کی تلاوت ہی کافی ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہمارے علماء کرام و اکابرین عظام نے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کی تھی کہ ایک دور آئے گا جس دور میں امت مسلمہ قرآن مقدس کی تلاوت سے دوریاں اختیار کر لیں گے اور اپنے مسلک کی کتابوں کو لے کر جہاں دیکھو وہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ اسی سلسلے کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں رکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ تو ساتھیو، آج کل کے بعض ماڈرن دین کے داعی و مبلغ حضرات کا خیال ہے اور وہ بڑے زور و شور سے عوامی جلسے اور اپنے معتقدین کو کہتے ہیں کہ معنی مفہوم سمجھے بغیر قرآن کریم کی تلاوت بالکل فضول ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے مروجہ کوئی نصاب کی کتاب لے کر مسجد ہو یا خانقاہ، وقت افطار ہو یا گھر، تعلیم کا نام دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت سے دوریاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ساتھیو، حالانکہ دوسری مجودہ دینی کتابوں سے کہیں زیادہ اور مقدم اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اس لیے اس کی تلاوت اور ثواب کی نیت اور پابندی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عبدیت کے تعلق کو ظاہر کرنے والا ایک نیک عمل ہے، اس لیے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ساتھیو، اگر قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد صرف سمجھنا ہی ہوتا تو ایک ایک نماز میں چار چار دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ معنی اور مطلب کے لیے ایک دفعہ کی تلاوت ہی کافی ہوتی۔ ساتھیو، اس طرح کی غلط فہمیاں دراصل ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حاکموں کی طرح کا بس ایک حاکم سمجھتے ہیں، اور اس کی شان، محبوبیت و معبودیت سے وہ بہت دور ہیں، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے صرف خدا کو مانا ہے، جانا ہے، اور دل سے ماننا انہیں ابھی تک پوری طرح حاصل نہیں ہوا ہے۔ ساتھیو، اب آئیے قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق چند احادیث سنتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت افضل ہے یا مروجہ کوئی دینی نصاب کی کتابیں۔ ساتھیو، قرآن مقدس کی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس مخلوق پر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس کا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ ساتھیو، قرآن کریم پابندی سے پڑھا کیجئے۔ قیامت کے دن قرآن مجید ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جو قرآن والے ہوں گے۔ ساتھیو، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ دینی کتاب نہ پڑھو، ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اولین ترجیح و مقام دیا جائے، اور اس خاکسار بندہ کے حق میں دعا کیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔